شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے سے بڑے اللہ کے ولی کہتے ہیں عصر کے وقت جو قرآن کی یہ سورت 3 بار پڑھتا ہے فرشتے ہاتھوں میں دولت لیے دوڑے دوڑے اس کے گھر آتے ہیں۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی وہ سورت جسے نماز عصر کے بعد پڑھنے سے اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور یہ سورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی تلاوت کو ترک نہ کرو، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو جو شخص ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا ہے، خدا قیامت کے دن اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا اور وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا، اور آخرت میں اسے اتنا اجر ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے جو اس نے قیامت تک آنے والے انس و جنس کی رہنمائی کے لیے آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرمایا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق نہیں، اور وہ لوح محفوظ میں ہمیشہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے آسمانوں کے اوپر تحریر ہیں وہ کسی بھی تبدیلی سے محفوظ ہونے کے ساتھ شیاطین کے شر سے بھی محفوظ ہیں، اس لیے اس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ اس کی شکل و صورت اور حجم کیا ہے ہم نہیں جانتے، مگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ قرآن قراء کا مصدر ہے، جس کے معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب۔ واقعی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے، جس کو بغیر سمجھے بھی لاکھوں لوگ ہر وقت تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر اپنے پاک کلام کے لیے قرآن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ قرآن کریم عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم لوگ سمجھ سکو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہی اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ماہ رمضان کی ایک بابرکت رات لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر قرآن کریم نازل فرمایا، اور اس کے بعد حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم مکمل نازل ہوا۔ قرآن کریم کا تدریجی نزول اس وقت شروع ہوا جب آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیت غار حرا میں اتری وہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیت ہے۔ اس پہلی وحی کے نزول کے بعد 3 سال تک وحی کے نزول کا سلسلہ بند رہا۔ 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ کے پاس آیا اور سورۃ المدثر کی ابتدائی چند آیت آپ پر نازل فرمائی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک وحی کے نزول کا تدریجی سلسلہ جاری رہا۔ غرض تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم مکمل نازل ہوا۔ تلاوت قرآن ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ وہ اس طرح کہ قرآن پاک پڑھنا ہو یا پڑھانا، سننا ہو یا سنانا، سب ہی ثواب کے کام ہیں، اور تلاوت قرآن میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بندہ حرف ایک پڑھتا ہے لیکن ثواب اسے 10 نیکیوں کا ملتا ہے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 1 نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے قرآن کے سوا کسی چیز سے خدا کا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتے جتنا قرآن سے، یعنی تلاوت قرآن سے بندہ خدا کا سب سے زیادہ قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تلاوت قرآن دلوں کو سکون دیتی ہے، تلاوت قرآن اپنے ساتھ برکت لاتی ہے، تلاوت قرآن سے ایمان کی لذت پیدا ہوتی ہے، تلاوت قرآن سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، تلاوت قرآن دنیا کے سارے غموں کو بھلا دیتی ہے، تلاوت قرآن مصیبتیں ٹال دیتی ہے، تلاوت قرآن آخرت میں نجات دلائے گی۔ تلاوت قرآن کرنے والا گویا کہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے۔ تلاوت قرآن عقل کو بڑھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت نصیب فرمائے، آمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ارشاد فرمایا بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ ارشاد فرمایا تلاوت قرآن اور موت کو باکثرت یاد کرنے سے۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا، سننا، دیکھنا اور چھونا سب عبادت اور ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک روشنی ہے، نور ہے، سامان نجات ہے، ذکر ہے، حکیم ہے اور صراط مستقیم ہے۔ اس کے فضائل بے شمار ہیں، اس کی تلاوت کا اجر و ثواب بے حد بے حساب ہے۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اس میں پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت اور کامیابی اور کامرانی کا سامان موجود ہے۔ یہ کتاب بندوں کو خالق سے ملاتی ہے، گمراہوں کو صراط مستقیم کا پتہ بتاتی ہے، اجڑے دلوں میں ایمان و یقین کے سبزے اگاتی ہے، قلب جگر کو تقوی و طہارت کے نور سے منور کرتی ہے، مایوسی میں ڈوبی ہوئی زندگیوں میں امید اور آس کی شمع روشن کرتی ہے، روحانی اور جسمانی امراض کا صفایا کرتی ہے، پریشانیوں کو دور کرتی ہے اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی صفات کی حامل یہ بے نظیر کتاب ہے۔ یوں تو انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے متعدد صحیفے نازل کیے گئے، جن میں سے بیشتر حوادث کی نذر ہو گئے اور کچھ باقی رہے، تو گزرتے وقت کے ساتھ ان میں تحریم اور ترمیم ہوتی رہی، حتیٰ کہ وہ اپنی اصل شکل اور صورت سے بالکل منحرف ہو گئے۔ لیکن یہ قرآن کریم کا امتیازی اور صف ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ پاک نے لے رکھی ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ایسا وسیع اور عالمگیر نظام قائم فرمایا ہے جس کے نتیجے میں اس کا حرف تو کیا ایک نقطہ بھی آلودہ تحریف نہ ہو سکا اور نہ ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کی تعداد میں حفاظ و قراء اور علماء اور مفسرین پیدا کر دیے ہیں جن کا شب روز قرآن کے پڑھنے پڑھانے اور ان کو سمجھنے سمجھانے میں گزر جاتا ہے۔ وہ ہمتاً قرآن کریم سے وابستہ رہتے ہیں اور اس کے علوم و معارف سے فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔ یقیناً ان سے بڑا خوش نصیب اور کامیاب اور کامران روح زمین میں کوئی بھی نہیں ہے اور ہو بھی کیسے سکتا ہے۔ بھلا ان افراد کے مقام اور رتبہ تک کس کی رسائی ہو سکتی ہے جو خدا کے اس نظام کا حصہ ہیں جو اس نے حفاظت قرآن کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ بے شک قرآن کریم دنیا کی تمام کتابوں سے بہر اعتبار فائق اور برتر ہے۔ اس کی صداقت اور حقانیت روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اس کی حلاوت و شیرینی اور اثر افرینی ایسی ہے کہ لوگ دیوانہ وار اس کی طرح کھینچے چلے جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے کا اعزاز بھی قرآن کو ہی حاصل ہے۔ بے شک یہ کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے، اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کا مقام تمام مخلوقات کے مقابلے میں۔ بھلا اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوقات کی کیا حیثیت ہے، ٹھیک اسی طرح قرآن کے آگے دوسرے کتابوں کی کیا حیثیت ہے۔ قرآن کریم پڑھنے کی بہت سی فضیلتیں اور احادیث میں بیان کی گئی ہیں، جن میں ایک مشہور روایت یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطاب تمام بنی نوح آدم سے متعلق ہے کہ تمام اس انسانوں میں بہتر و افضل ترین شخص وہ ہے جو ان دو صفات کا حامل ہو، اول یہ کہ قرآن پڑھتا ہو اور دوم یہ کہ دوسروں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہو۔ ظاہر ہے قرآن کریم میں جو علوم ہیں وہ تمام علوم سے افضل اور اشرف ہیں، لہٰذا افضل ترین علوم میں مشغول ہونے والے بھی انسانوں میں سب سے زیادہ افضل ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے شیاطین اور اس کی راہ پر چلنے والے کفار اور اسلام کے دشمنوں کے لیے جہنم کی شدید وعید سنائی ہے، اور واقعی ایسا انسان سچ مچ اندھا ہے، بصیرت سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو منہ کے بل چلنے والا قرار دیا ہے جیسے اپنی راہ دکھائی نہیں دے رہی۔ یہ بات آیت نمبر 22 میں موجود ہے۔ اہل ایمان کے لیے سورت مبارکہ میں اہم پیغام پوشیدہ ہیں۔ جو سمجھ کر ہر روز تلاوت کرے گا اور غور و فکر کرے گا وہ اس کے اثرات اپنی زندگی میں ضرور محسوس کرے گا۔ چند اہم پیغامات درج ذیل ہیں۔ برکت یعنی خیر میں اضافہ اور دوام ہمیشگی رب کی طرف سے ہے۔ نعمتوں میں برکت ڈالنا صرف رب کا کام ہے، لہٰذا برکت کے حصول کے لیے صرف رب العالمین سے رجوع کرنا چاہیے۔ زمین اور آسمان کا خالق اور مالک، مدبر
معتبر اللہ تعالیٰ ہے، وہ شہنشاہ ہے، اس لیے اس سے محبت کرنا، اسی سے ڈرنا ہی سمجھداری اور سعادت مندی ہے۔ زندگی کا مقصد ایمان اور عمل صالحہ کی زندگی گزارنا ہے۔ تنہائی میں رب سے ڈرنا ایک عظیم عبادت ہے جس پہ مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ دنیاوی امور اور چیزوں میں مشغول ہو کر آخرت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا زوال پذیر ہے، دوام اور ہمیشگی صرف آخرت کے لیے ہے۔ کائنات میں موجود آیات الہی مثلاً آسمان و زمین، سورج، چاند، مختلف قسم کے پھل پھول، اناج، پیڑ اور پودے وغیرہ پر غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ رب کی تعظیم پیدا ہو، کیونکہ مخلوق کی عظمت خالق کی عظمت کی دلیل ہے۔ صراط مستقیم یعنی اسلام پر چلنے والا رب العالمین کی نظر میں قابل تعریف ہے، اور اس کے بصیرت و بصارت کی گواہی رب نے خود دی ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کان، آنکھ، دل عطا فرمایا تاکہ ہم شکر ادا کریں، ہر نعمت کا تقاضا کریں، ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ ایمان اور توکل علی اللہ ہدایت کی پہچان ہے اور اہل ایمان کا سب سے مضبوط صف اور سہارا ہے، اس کے برعکس شرک اور رب سے دوری کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، یہ اللہ کے وسیع علم کی دلیل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سینے کے پوشیدہ خیالات کو بھی جانتا ہے۔ یہ سورت اہل ایمان بندگی کے آداب سکھاتی ہے اور ایمان، عمل صالح، خشیت الہی، آخرت، جنت و جہنم پر ایمان، رب کی شکر گزاری، غور و فکر، استقامت، علی الدین، توکل علی اللہ اور رب العالمین سے ہمیشہ ڈرنے اور محبت کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دنیا میں عمومی طور پر انسان مالی پریشانیوں میں جکڑا رہتا ہے، لیکن اس کا حل بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورت ملک کی تلاوت کرنے سے نہ صرف آپ کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے بلکہ قرضوں سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ اسی طرح اور کیا کچھ فوائد ہیں، وہ کچھ یوں ہیں: فراقی رزق کے لیے ثواب کے علاوہ رزق کی فراقی کے لیے ہر روز نماز عصر کے بعد 3 بار سورت ملک پڑھیں، اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ ہر روز عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ بلا ناغہ پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی رزق میں کمی واقع نہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں آپ شمار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ولی اللہ بنا دے گا۔ غربت، تنگ دستی اور افلاس دور کرنے کے لیے ہر جمعے کو نماز عشاء پڑھ کر مصلی پر بیٹھے اور اول آخری 11 بار درود پاک پڑھیں، درمیان میں 3 مرتبہ سورت ملک پڑھیں، پھر رب تعالیٰ سے دعا مانگیں اور کسی سے بات چیت نہ کریں۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو چند ہی دنوں میں اس پر خدا کا بے انتہا انعام و اکرام ہو جائے گا۔ باوضو حالت میں 7 مرتبہ سورت ملک پڑھ کر اپنی دکان کے مال پر دم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو دکان خوب چلے گی اور گاہک وافر مقدار میں دکان میں آئیں گے۔ جس کسی پر بہت زیادہ قرض واجب ادا ہو اور وہ قرض ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر 1 بار سورت ملک پڑھیں۔ سورت ملک پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو غیب سے قرض کی ادائیگی کا سامان پیدا ہو جائے گا اور پریشانی جاتی رہے گی۔ جو شخص غربت اور افلاس کا شکار ہو اسے چاہیے کہ وہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورت ملک پڑھے۔ پردہ غیب سے ایسا سامان پیدا ہوگا کہ اس کی مالی پریشانی خوشحالی میں بدل جائے گی، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مال اور دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ لیکن اس مقصد کے لیے بلا ناغہ سورت ملک کا ورد کرنا ہی مطلوبہ مقصد کو پورا کرنا ہے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔